دیکھیں آپ نے لفظ استعمال کیا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر عمران خان کا احسان، میں پروٹیسٹ کروں گا اس کے اوپر۔ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر عمران خان نے کسی طرح کا کوئی احسان نہیں کیا۔ جس دن سے وہ سیاست میں آئے ہیں ہم لوگوں نے قائدین سے لے کے مڈل لیول کے جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے، اور نچلے لیول کے جو ہمارے جیسے کارکن ہیں، ہم سب نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان اور عمران صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ پاکستان کی قوم کے ایک ورتھ ہیں، ایک کریم ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ وہ طبقہ ہے جو آج سے پہلے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا پسند نہیں کرتا، نہیں تھا، بالکل ایسے گھروں بیٹھے رہتے تھے۔ ہم سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے اس کی آنر کر کے عمران خان صاحب، محترم عمران خان صاحب کو بھی ہم نے آنر کیا کہ آپ آئیں، باقاعدہ اس مین اسٹریم کا حصہ بنے، اور ان لوگوں کا بھی ہم نے احترام کیا کہ ان لوگوں کو بھی باقاعدہ طور پہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا، عمران خان صاحب نے انفارچونیٹلی ہماری پڑھی لکھی قوم، ہمارے نوجوان طبقے، لڑکوں اور لڑکیوں کو سپوائل کر دیا۔ اب اگر وہ میری قوم کے نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو سپوائل کر رہے ہیں، خود ڈرٹی لینگویج استعمال کر رہے ہیں دوسری لیڈرشپ کے لیے، اور ان کے بچے اور بچے، ان کے ساتھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یا جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں وہ اگریسو ہو کے لڑائی مارکیٹ پہ اتراتے ہیں، تو یہ کون سا احسان ہے؟ یہ تو ملک کے اندر ایک ڈویژن پیدا کر دیا اس کرکٹر نے۔ میرے لیے بہت قابل احترام ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے بہت ساری جگہوں پہ میں ان کو سپورٹ کرتا رہا، اس لیے کہ عمران خان صاحب اور ان کے فالوور، ان کے ساتھی، ان کے پڑھے لکھے، خاص طور پہ جو فارن سے جو اسٹڈی کرنے کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں، وہ قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ صاحب آپ ایگری کریں چاہے نہ کریں، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تو درکنار بہت دور کی بات، انہوں نے اپنے فالوورز کے اوپر بھی کوئی احسان نہیں کیا، الٹا انہوں نے تہمت بھرے انداز، گندی زبان، ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر اور ڈنڈا دینے کی اور ننگا کرنے کی اور شروالے گلے کرنے والا جو سٹائل جو انہوں نے دیا۔ نہیں خیر یہ زبان میری بات سن لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب تو جس دن ان کی الیکشن ابھی لڑنا تھا، ابھی انہوں نے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی، تو وہ دونوں بھائی دن رات کبھی چائنا کا دورہ، کبھی جرمنی کا دورہ، کبھی ترکی کا دورہ، کبھی دنیا میں یورپ میں یہاں آ رہے تھے۔ کس لیے؟ کہ آنے والے وقت میں حکومت وہاں چینج ہونے والی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ اور سر پاکستان کی الیکشن سے 6 مہینے پہلے نواز شریف اور شہباز شریف کے دفتر میں، ان کے گھروں میں آ کے فوراً جو لوگ تھے، جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، وہ ان کو ملنے آنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، جو کہ پچھلی گورنمنٹ کے صدر اور وزیر اعظم کو ملنا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا شاکر صاحب، ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ذوالفقار مرزا صاحب اور آصف زرداری صاحب کا جو ایشو آج کل چلا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے نا یہ بڑا اہم ایشو ہے، میں اس سے پہلے لیکن وہ بعد میں رہ گئی، آپ نے دھرنے کا بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے اوپر تو احسان تو بہت دور کی بات، انہوں نے تو قوم کے اوپر احسان کرنا پسند نہیں فرمایا۔ دھرنا اتنا لمبا کر کے جب چائنا کے پریزیڈنٹ یہاں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے آ رہے تھے تو دھرنے پہ کنٹینر میں چڑھ کر رہے تھے، جھوٹ بولتے ہیں، او جھوٹو، یہ تھے الفاظ ان کے۔ نہیں شاکر صاحب، چائنا کے پریزیڈنٹ تو پہلے بھی بڑے آئے گئے، وہ تو سلسلہ چلتا ہے۔ جب بھی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ہوتے جب آئے نا تو انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ سر یہ موٹر وے جب بنا ہے تب بھی تو نواز شریف تھے نا، تو ساؤتھ کوریا آیا تھا نا، تو ساؤتھ کوریا کا جو فرم بنا کے گیا، میں اس وقت ساؤتھ کوریا بیٹھا ہوا تھا، اور ساؤتھ کوریا ڈیوو کارپوریشن کا جو ہیڈ تھا وہ نواز شریف کو اپنا بھائی کہتا تھا۔ جب اس نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے صرف یہ کہا میں نواز شریف کی وجہ سے آ رہا ہوں، کیونکہ نواز شریف جانتا ہے کہ پروجیکٹ کیسے لگایا جاتا ہے، وہ لوگ کیسے ترقی کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ویژن جو تھا کہ پاکستان کو ہم نے 7 ایشین ڈریگن بنانا ہے، میں سے ایک بنانا ہے، اور میں اس وقت سنگاپور، ہانگ کانگ اور یہ ساؤتھ کوریا کے دوروں میں رہا کرتا تھا، وہاں کے اکانومسٹ میں ملا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو 7 بڑے ایشین ڈریگنز تھے، اور ان سب میں سے جتنے ان کے اکانومسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو 7 ایشین ڈریگنز بنیں گے ان میں پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا۔ پاکستان از گوئنگ ٹو لیڈ دس 7 ایشین ڈریگنز۔ لیکن افسوس کہ ایسا ہو نہیں سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ پھر دوبارہ ایسے عمران خان جیسے جو حالات پیدا کر دیے گئے، کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں، گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اگر گورنمنٹ ختم نہ ہوتی تو 7 ایشین ڈریگن کو لیڈ کرنا تھا پاکستان نے۔ کیوں؟ ہماری سرزمین، کیوں ہماری قوم، کیوں ہمارا نوجوان، پھر ہماری عقل، ہماری دانش، جس کو ڈرائیو کر رہا تھا نواز شریف اور شہباز شریف، نہیں کرنے دیا گیا۔
آج بھی جب صدر آیا ہے جب چائنا کا تو وہ شہباز شریف اور نواز شریف کو دیکھ کے آیا. دھرنے کی وجہ سے ان کا پروگرام کینسل ہوا, انہوں نے وہاں سے لیٹر بھی لکھا کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں لیکن دھرنے کی وجہ سے ہم آنا پروگرام کینسل کر رہے ہیں لیکن ہم عنقریب آئیں گے. وہ انڈیا چلا گیا, یہ تب بھی کہتے رہے کہ نہیں آئے گا, وہ تو جھوٹ بولا انہوں نے, حالانکہ پہلے پاکستان پھر انہوں نے انڈیا جانا تھا. وہ یہاں آئے بغیر انڈیا چلے گئے, تب بھی یہ اپنا راگ لاتے رہے. آج جب وہ آئے اس وقت شاکر صاحب جو قوم ہے نا بیسیکلی تنگ آ چکی تھی اصل میں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب سے, جیسے مطلب کہ یہ لوگ کر رہے جو لوگ وہی طریقہ کار عمران خان صاحب نے شروع کر دیا. بس بڑی مہربانی, آپ نے خود ہی کہہ دیا, مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں. لیکن وہ لوگ جن کو آپ نے کہا کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے تنگ آ چکے تھے اور عمران خان کے پیچھے گئے تھے, آج وہ سب کے سب عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں. اور میں خود یہ آبزرو کر کے آیا ہوں کے پی پہ, کے پی کی گلیاں ٹوٹی پھوٹی وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی کام وہاں نہیں ہو رہا, کرپشن وہاں بھی ہو رہی ہے. اور سر ابھی یہ پچھلے دنوں جو الیکشن ہوا ہے اور پھر جو ایم کیو ایم کا جو الیکشن ہوا ہے, وہاں دھاندلی کس نے کی ہے؟ وہاں ووٹوں کے جو وہاں تو پھر ایم کیو ایم کے کارکن تو سر وہ ایم کیو ایم کے تو نہیں پکڑے گئے, ایم کیو ایم تو نہیں پکڑے گئے, یہ پی ٹی آئی کے پکڑے گئے وہاں دھاندلی کرتے ہوئے. اس بات کو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے واپس آنے دیں آپ. میرے پاکستان کے اندر اس وقت جب انہوں نے دھرنے میں ہمیں کہا تھا یہ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں چائنا کا پریزیڈنٹ, اس وقت تھا $32 بلین کا آنا تھا اس وقت. آج وہ 46 بلین دے گیا ہے. اور میں آج آپ کے قارئین ناظرین کو سب بتانا چاہتا ہوں, بڑھ گیا نا, پھر بڑھ گیا اس لیے بڑھ گیا کہ وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا. سر وہ یہ جو ابھی جو بنا ہے یہ قائد سولر پارک جو بنا ہے 100 میگا واٹ نے کام کرنا شروع کر دیا, ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے. 900 میگا واٹ ابھی اور آنا ہے, وہ بھی تو چائنا کی طرف سے آ رہا ہے. ابھی سر مجھے میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو 47 بلین بھی آیا نا, یہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں یہ 250 بلین ہونا ہے. اور یہ میں آج آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, اللہ کرے یہ آنے والے وقت میں صرف اور صرف چائنا جو 250 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں, جو کہ 10 سے 15 سال پر میت ہوگی. اس کے بعد آنے والوں میں کون ہے؟ اس کے بعد آنے والوں میں جرمنی ہے, اس کے بعد آنے والوں میں ترکی ہے, اس کے بعد آنے والوں میں گریٹ برٹن ہے, اس کے بعد آنے والوں میں امریکہ ہے, اس کے بعد آنے والوں میں آپ بھی ہیں میں بھی ہیں, جا کے جو کاٹیج یونیورسٹی وہاں جا کے لگائیں گے انشاءاللہ. اب آ جائے آپ ذوالفقار مرزا کی طرف سے دھرنے نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے انتہائی کردار ادا کیا ہے. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی, آج بھی مانیں گے تو آپ ہفتے 10 دن کے بعد مان جائیں گے. ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں میرے خیال کے مطابق بھلے وہ دیر سے بولے, بھلے انہوں نے بولتے بولتے دیر کر دی, بھلے ان کی قمیض جو تھی وہ زرداری صاحب کی دی ہوئی تھی, ہو سکتا جانگیں بھی ان کا ذوالفقار مرزا کا جو زرداری صاحب کا دیا ہی ہوگا, جو ملنے تھی ان کی وہ بھی ان کی تھی. لیکن آج جب وہ بولے ہیں تو اس طریقے سے بول رہے ہیں, اس کھڑک. شاکر صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, سوری, کہ نوابوں کے جسم پہ کپڑے بھی زرداری صاحب کے ہوتے ہیں, یہ بات بڑی حیران کن ہے. انہوں نے ایڈمٹ کر لی تھی نا, انہوں نے اپنے منہ سے ایڈمٹ کی, میں نے نہیں کی یہ بات. انہوں نے کہا تھا کہ میرے جسم کے اوپر یہ کپڑے ہیں یہ بھی زرداری صاحب کے دیے ہوئے ہیں. ایک یہ وہ وقت تھا جب ان کے ساتھ وہ بھائی تھے, شیر و شکر تھے, تو ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی. آج ان کے منہ سے جو بات نکلی ہے, کل بھی جب وہ گئے ہیں عدالت میں گئے ہیں, مجھے کم از کم ان کا اندازہ اچھا لگا, جھنڈا ایسے پکڑے تھے پاکستان کا گئے ہیں. تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں میں جان بھی دے دوں گا تو اس جھنڈے کے لیے دوں گا میں. تو اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر اس شخص نے بڑے بڑے کلپرٹس کے نام لے دیے ہیں, جو کہ باقاعدہ وہ لے رہا ہے, پھر رپیٹ کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ اور میرے پاس آ کے ایویڈنس لو, تو آج اس وقت اس شخص کا پراپر صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. جتنے بھی بڑے بڑے کلپرٹس ہیں ان سب کو پکڑا جانا چاہیے. اس میں بے شک میرے والد محترم بھی کیوں نہ ہو, ان کو پکڑ کے بھی ہینگ کرنا چاہیے. سر میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں کسی زرداری کا, کسی مداری کا, کسی کھلاڑی کا, کسی سیاستدان کا, کسی ایم این اے ایم پی کا جس نے ملک کو لوٹا, میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں. میرے ابا جی بھی کرے, میرا چھوٹا بھائی بھی کرے, میرا بڑا بھائی بھی کرے, میرا ماما چاچا بھی کرے, اس کو بھی لٹکا دو اور چوک پہ لٹکا دو. آج یہ موقع ہے پاکستان کے اندر ایک مکمل آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے. مکمل کے اندر مکمل ایک ملک کے اندر مکمل ایک وائٹ واش ہونی چاہیے. اس طرح کے جتنے کلپرٹس ہیں سب کو پکڑ کے ہینگ کر دینا چاہیے. اور وہ کرے گا کون؟ یہ نواز شریف صاحب, ہمارے ملٹری کے چیف, ہمارے آئی ایس اے کے چیف, ہمارے رینجرز کے چیف, جو قربانیاں دے رہی ہے پولیس, اور اس کے بعد ہمارا پولیٹیکل سسٹم. اس کو یکجا ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, میری یہ ریکویسٹ ہے, اس کیمرے کو دیکھ کے میری ریکویسٹ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب موقع ضائع مت کیجیے, میاں محمد شہباز شریف صاحب موقع ضائع مت کیجیے, چودھری نثار صاحب موقع ضائع مت کیجیے. اس ساری جو اس نے جو لوازمات بیان کر دی ہیں ڈاکٹر مرزا نے, اس کو مکمل آپ سیکورٹی بھی پرووائڈ کیجیے,
اس کے اندر سے جتنے راز نکلتے ہیں ملک کو نوچ نوچ کے کھانے والے, یہاں کا دھن دولت اٹھا کے لے کے دوسرے ملک میں لے کے جانے والے سب کو پکڑ لیجئے. جن لوگوں نے یہاں قتل و غارت کیا ان سب لوگوں کو پکڑ لیجئے, کسی کو مت چھوڑنا. شاکر صاحب, گورنمنٹ میں آنے سے پہلے شہباز شریف کا جو بیان تھا کہ آصف زرداری کو ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا کے شکل میں وہ بندہ ان کو مل گیا ہے کہ گھسیٹنے کا ان کو موقع مل جائے آگے؟ اب یہ ایسی بات ہے یہ ایسی بات ہے رحمان صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور دیکھیے یہ سمجھداروں کے لیے اشارے ہیں یہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی وہ شہباز شریف نے کہا تھا میں پیٹ میں سے نکالوں گا, جی میں اسے گلے میں صافہ ڈال کے اس کو گھسیٹوں گا, تو سر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب گھر سے تشریف باہر لے کے آئیں, پرائم منسٹر ہاؤس سے یا چیف منسٹر سے باہر نکل کے آئیں, ہاتھ میں انہیں صافہ پکڑا ہو, وہ انہیں زرداری صاحب کی کمر میں ڈالا ہو, نیک میں ڈالا اور گھسیٹتے نظر آئیں, تو پھر ہی آپ کو سکون کا سانس آئے گا. ایسے سر نہیں ہوتا. ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے, ایک سسٹم کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, رولز اینڈ ریگولیشن کو استعمال کیا جاتا ہے, جو ملک کا قانون ہے, جو آئین ہے, اس کا سہارا لیا جاتا ہے. طریقہ کار ابھی کوئی استعمال کیا اور وہ کیا جا رہا ہے. اچھا شاکر صاحب, یہ بتائیں کہ آج پنجاب کے نئے گورنر صاحب نے حلف اٹھایا ہے, گورنر صاحب کی اپنا شخصیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت ہی ایک شاندار پرسنالٹی ہے. اور پھر دیکھیے میں یہ بات پہلے کہہ چکا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں, جنوبی پنجاب سے ان کو لایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور جنوبی پنجاب سے بھی بے شک نمائندہ گورنر ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, اس نے مرکز کو وفاق کو اس نے نمائندگی دینی ہوتی ہے صوبے کے اندر. تو ظاہر بات ہے ہماری پارٹی سے ہی ہوگا, کسی دوسری پارٹی سے نہیں ہوگا, لیکن ہماری پارٹی کا وہ ایک رکن ہے, کارکن ہے, اور اس نے آج خود اس نے کہا کہ میرے جیسے ایک کارکن کو لیڈرشپ نے یہ موقع دیا, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے یہ پھر دوبارہ ثابت کر دیا, وہ لانے کو کوئی پھر کوئی لاہور کا بندہ لے کے آ سکتے تھے, گجرانوالہ کا لا سکتے تھے, پنڈی کا لا سکتے تھے, ٹھیک ہے, اس میں نام بھی چل رہے تھے اس میں بہت سارے, لیکن پھر جنوبی پنجاب سے لایا گیا تاکہ وہاں کی نمائندگی لوگوں کو نمائندگی دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ سارے کام ہیں سر کہ جو کہ باقاعدہ طور پہ کر کے دکھائے جا رہے ہیں. سر وہ جو کیا کہتے ہیں سرزمین پاکستان, سرزمین لاہور, سرزمین گجرانوالہ, سرزمین پنڈی اسلام آباد, سرزمین شیخو پورہ, سرزمین سرگودا کے اوپر جو شہباز شریف صاحب پروجیکٹ بنائی جا رہے ہیں, جو ایک آرٹ کے نمونے بنائے جا رہے ہیں, وہ آنے والے وقت میں آپ سب اس کے اوپر انشاءاللہ سر فخر بلند کر کے آئیں گے کہ یہ دیکھیں یہاں دیکھو تو یورپ لگتا ہے. اور خدا کی قسم میں یہ آج ایک آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, بی بی سی ریڈیو کی ایک نمائندہ تھوڑے دن پہلے پاکستان کا دورہ کر کے آئی, اور مجھے ناچیز کو یہ موقع ملا. ایمبرین ہاشمی اس کا نام ہے, ایم ہاشمی کے نام سے بی بی سی ریڈیو پہ پروگرام کرتی ہے. میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے, میرے فیس بک میں نے لگائی ہے. وہ گڈ سائڈ آف پاکستان کے پروجیکٹ کو لے کے پاکستان گئی, 10 دن 15 دن پاکستان گزار کے آئی. اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو آپ کی ویب سائٹ کے لیے بھی اس کا وہ لائیو جو اس نے جو ریڈیو پہ شو کیا, میں اس کو آپ اس کی ریکارڈنگ آپ کو دے دوں گا. جو اس نے بی بی سی پہ بیٹھ کے جو اس نے پاکستان کی گڈ پکچر اس نے دی, کہتے ہیں یہ جو پاکستان کے بارے میں یہاں جو لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں یہ ٹوٹلی رانگ ہیں. میں تو یہاں پاکستان کا لاہور, اسلام آباد اور یہ پنڈی کو اور یہ جو علاقے دیکھ کے میں تو سرپرائز ہو گئی ہوں. یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں لندن ہی پھر رہی ہوں, یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی سوئٹزرلینڈ کی کنٹری میں آ گئی ہوں. یہ تو اچھا سائن ہے, یہ تو اچھا. اچھا شاکر صاحب آتے ہیں اوورسیز پاکستانی کی طرف. اوورسیز پاکستانیز جو ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, سب لوگ ہیں, ان کو آج تک ووٹ کا تو حق حاصل نہیں مل سکا. اور زبیر گل صاحب کو ابھی فیڈرل کمشنر مقرر کر دیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے. آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا, یا ان کے لیے کوئی اچھا سائن ہے زبیر گل صاحب کی تقرری, کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی دوبارہ پھر رانا صاحب یہ بھی بات جو ہے, الیکشن کے دنوں میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا, اور زبیر گل صاحب برطانیہ کے پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں بالکل, اور پچھلے 5 سالہ ٹرنیئر میں پنجاب کے اندر وہ شہباز شریف صاحب کے آفس کے اندر شہباز صاحب کی سرپرستی میں وہ پہلے بھی اوورسیز کی خدمت کر چکے ہیں. اور ان کے پورٹ فولیو میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو بے شمار مسائل ہیں جو کہ زبیر گل نے ایک اکیلے شخص ہو کے اور سرپرستی شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے پنجاب میں رہ کے بے شمار برطانیہ کے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں. اس میں قتل کے مقدمے بھی تھے, اس میں اغوا کے مقدمے بھی تھے, بچوں کو اغوا کیا گیا, یہاں سے بچی کو لے جا کے وہاں اغوا کر دیا گیا, زمینوں پر قبضے تھے, لڑائی مارکٹائی کے قبضے تھے, بے شمار مسائل زبیر گل صاحب نے پہلے بھی حل کیے.
الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے یہ باقاعدہ طور پہ وعدہ کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سفیر ہیں پاکستان کے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی. سب سے زیادہ جو ذریعہ مبادلہ ہے کیش کی شکل میں جو ٹرانسفر کرنے والے یہ اوورسیز پاکستانی ہیں. ہم ان کو لک آفٹر کریں گے، ہم ان کے مسائل حل کریں گے. یہ بات ساری ٹھیک ہے، ہم لوگ سفیر بھی ہیں، ریڑھ کی ہڈی بھی ہیں، کیا ووٹ کا حق مل جائے گا ہمیں؟ جی دیکھیں، اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو وعدہ تھا کہ مسائل حل کرنے کے لیے ہم باقاعدہ طور پہ اس کو سیٹ اپ بنائیں گے. شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے اندر جو سیٹ اپ بنایا، اوورسیز پاکستان کا جو کمشنر بنایا، وہ باقاعدہ لا فل آفس ہے. اس کے بعد تھوڑا ٹائم لگا، قانون اور آئین کے تحت وہاں باقاعدہ ان کو ایک آفس دے دیا گیا ہے. کل ہماری حکومت نہیں بھی ہوگی تو اس آفس کے اندر کوئی اور بندہ بیٹھ کے مسائل حل کرے گا. یہ ایک آئینی اس کو حیثیت دے دی گئی ہے. سیم اس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب نے زبیر گل صاحب کو فیڈرل کمشنر بنا دیا ہے. پنجاب میں جو ہیں وہ پنجاب کے کمشنر ہیں افضال بھٹی صاحب، وہ شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں کام کریں گے. زبیر گل صاحب کو مرکز میں وفاق میں نواز شریف صاحب نے اپنی سرپرستی میں فیڈرل کمشنر فار اوورسیز پاکستان بنا دیا ہے. اب وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کو آفس مل گیا ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ پھر اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں اور صرف برطانیہ کے نہیں، تمام ملکوں میں جہاں جہاں پاکستانی رہ رہے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اوورسیز پاکستانی سب لوگ. اور پھر زبیر صاحب کے جو ان کی جو دسترس ہے، ان کے جو اختیارات ہیں، اس میں کشمیر کے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ، گلگت بلتستان کے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی وہ ایک کارروائی ہے، وہ ایک وعدہ ہے جو نواز شریف نے پورا کیا. اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اس بات کو رپیٹ کیا کہ ان قریب غیر ملکوں میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھی قانون سازی کی جا رہی ہے. یہ بھی ان کا وعدہ ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ قانون سازی ہے جو کہ سینٹ سے پاس ہونی ہے، اسمبلی سے پاس ہونی ہے، پراپر طریقے کے ساتھ وہ بھی کام ہو رہا ہے. ان قریب اس کے بارے میں نواز شریف صاحب خود آپ کو اس کے بارے میں خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ. یہ تھے جی ہمارے ساتھ شاکر قریشی صاحب، مسلم لیگ نواز گروپ کے میڈیا سیکرٹری یو کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ماشاءاللہ بڑی اچھی امیدیں رکھتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا شاکر صاحب سوچتے ہیں. شاکر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر چکے، اوورسیز پاکستانیوں کو ایک ہوپ دلا چکے، اور زبیر گل صاحب کے کردار کو اپریشیٹ کر چکے. اور زبیر گل صاحب کے کردار کو ہم آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور پازیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دلا سکیں. شاکر قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. پروگرام ٹاک فری میں افضل چودھری کو اجازت